شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، گرامی قدر سامعین، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان کہ اس رب لم یزل نے ایمان و اسلام جیسی دولت عطا فرمائی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آقا علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آقا علیہ السلام مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی تو پھر آپ علیہ السلام نے سنہ 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ آپ نے پہلے عمرے کیے تھے لیکن مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا تھا، ایک خواہش جاگی، ارادہ ہوا، اظہار صحابہ سے کیا تو صحابہ کے اندر بھی خوشی کے لہر دوڑ گئی اور ہر ایک نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ، دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کی نیت سے آپ علیہ السلام روانہ ہوئے مدینہ سے۔ جب آپ علیہ السلام مقام حدیبیہ پر پہنچے تو آپ کی اونٹنی قصوہ نامی وہ بیٹھ گئے، اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو نہیں اٹھتی، مدینہ کی طرف کرتے ہیں تو چل پڑتی۔ اب صحابہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ نے بٹھایا ہے، خود نہیں بیٹھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم
مشرکین مجھ سے جو بھی معاہدہ کریں حرم کی تعظیم کے متعلق تو میں اسے پورا کروں گا، ان کی بات مانوں گا۔ اٹھنی کھڑی ہو گئی اور چل پڑی۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارادے کے ساتھ مبادا مشرکین کو پتہ نہ چلے ہماری آمد کا، مقابلے کے لیے کہیں نہ آ جائیں، پھر ہم نے تو ارادہ کیا ہے عمرے کا، اور لڑائی نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنا ایک سفیر ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ یہ بتا سکے ہم لڑائی کے لیے نہیں بلکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہنچے تو انہوں نے آپ کے اونٹ کو قتل کر دیا، اور آپ کو مارنے کے درپے ہوئے کچھ لوگ بیچ میں پڑھ کر بچ بچاؤ ہو گیا اور واپس آ گئے، صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا، فرمایا یا رسول اللہ میں تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں، لہٰذا آپ مجھے نہ بھیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر انتخاب جس شخصیت کے اوپر آ کر ٹھہرا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات بابرکات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر مکے کی طرف روانہ کیا، چونکہ آپ ایک شریف مسلم شخصیت تھی سب کے نزدیک، اور آپ کے عزیز و اقارب بھی وہاں پر تھے، تو آپ نے ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آئے ہیں مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں، ہم آپ کو عمرہ بھی کرنے دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لینا، لیکن آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ عشق نبی کسے کہتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور منشاء مصطفیٰ کیا ہے، اور رضائے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ آج تو ہم عشق کے اتنے دعوے کرتے ہیں، لیکن 5 فٹ جسم پر عشق نام کی کوئی ایک علامت نہیں پائی جاتی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک فیشن میں ڈوبے ہوئے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عشق نظر نہیں آتا۔ کہا عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ عمرہ ادا کر سکتے بلا خوف و خطر، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ ادھر صحابہ جو ہیں وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کتنے مزے ہیں عثمان کے، عمرہ کر رہا ہوگا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، چکر لگا رہا ہوگا، زمزم کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر رہا ہوگا، صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہوگا۔ ادھر صحابہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، ادھر حضرت عثمان کو پیشکش ہو رہی ہے، لیکن حضرت عثمان کیا فرماتے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں، میرا حبیب اور میرے ساتھی وہاں میرے انتظار میں ہوں، اور میں تنہا جو ہے عمرہ کر رہا ہوں، مجھے عمرہ ایسا قبول نہیں، مجھے ایسا عمرہ کرنا قبول نہیں جس میں میرے محبوب کی رضا نہ ہو، لہٰذا میں عمرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے عمرہ نہیں کیا کہ نبی کو روک دیا جائے۔ بھائی اللہ بھی وہی عبادت قبول کرتے ہیں جس پر مصطفیٰ راضی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال ادھر سے کافروں نے ایک اور چال چلی، وہ کیا تھی؟ انہوں نے یہ خبر مشہور کر دی حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ یہ قیامت خیز خبر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو آپ نے
صحابہ سے فرمایا کہ آئے تو تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، لیکن لگتا ہے اب جانا پڑے گا لڑائی کے لیے، لہذا ہم یہاں سے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ دیکھیں آقا اور غلاموں میں محبت کا انداز دیکھیں، ادھر غلام سے کہا جا رہا ہے، عثمان بن عفان سے کہا جا رہا آپ عمرہ کریں، فرماتے ہیں اس عمرے میں مزہ ہی نہیں ہے جہاں پر نبی نہ ہو، جہاں پر میرے دیگر ساتھی میرے ساتھ نہ ہو، اکیلے کیا کروں۔ ادھر جب خون کی قتل کی خبر پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی قیمت بتائی کہ اگر ایک مسلمان کو بھی ظلماً شہید کیا جائے تو پھر 1400 بندے جو ہیں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ککر کا ایک درخت تھا حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے تمام صحابہ کو اس درخت کے نیچے جمع کیا اور پھر ان سے فرمایا ہاں بھائی آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت علی الموت کی، موت کے اوپر بیعت کی۔ بیعت کی کئی اقسام ہیں، ایک گناہوں سے توبہ کی بیعت کرتے ہیں ہم پیر صاحب کے ہاتھ پر، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایک بیعت اسلام ہے، ایک بیعت جہاد ہے، اور ایک بیعت علی الموت ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں عثمان کے قاتل جو ہیں وہ بچ نہیں سکتے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی، نیچے نبی کا ہاتھ، 1400 صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر، اوپر والا ایک ہاتھ جو ہے، دوسرے ہاتھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، عثمان کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے، کما یلیق بشانہ۔ متشابہات میں سے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا نہ ہمیں بتایا گیا ہے نہ کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس وقت روئے زمین پر سب سے معزز، سب سے قیمتی، سب سے عظمت اور شانوں والا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ تھا۔ ایک تو نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، دوسرا اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے، تو سب سے اوپر عثمان کا ہاتھ، عثمان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ، اور اللہ رب العزت نے اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ صحابہ کی اس ادا پر اللہ اتنا خوش ہوا، راضی ہوا کہ اللہ نے رضامندی کا اظہار کیا، جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا۔ فرمایا جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کون ہیں؟ بولے کون ہیں؟ اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، اور حضرت علی بھی ہیں۔ خلفائے راشدین کا نمبر پہلا۔ سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ بدر کے صحابہ ہیں، دوسرے نمبر پر بیعت رضوان والے صحابہ ہیں۔ پہلے 313 پھر 1400 صحابہ، شان اور مقام میں دیگر صحابہ سے بڑھ کر ہیں،
ادھر کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے جینے اور مرنے کی قسمیں کھا لی ہیں۔ کیا کھا لی ہیں؟ جینے اور مرنے کی قسمیں کھا لی ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ یوں حل نہیں ہوگا، بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بندے بھیجنا شروع کر دیے لیکن ناکام۔ آخر میں سہیل بن عمر کو مشرکین نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ آیا تو شرائط معاہدہ جو ہے وہ طے ہونا شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لکھو۔ شرائط کیا تھی؟ کہ مسلمان ابھی واپس جائیں گے، آئندہ سال بغیر ہتھیار کے آئیں گے، 3 دن رہیں گے، عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ایک شرط، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آ جائے تو وہ مسلمان واپس کر دیں گے، اور کوئی مسلمان مرتد ہو کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ 2، تمام قبائل کو کھلی چھوٹ ہے جس کے ساتھ ہو جائیں۔ اگر کوئی قبیلہ چاہتا ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر لے تو بھی اجازت ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو بھی اجازت ہے۔ کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، جانی مالی نقصان نہیں کرے گا، راستوں کے اندر رکاوٹ، قافلوں کو نہیں لوٹا جائے گا، اور یہ مدت 10 سال تک رہے گی۔ اور بھی بہت ساری کڑوی اور سخت ترین شرائط پر یہ معاہدہ ہوا۔ اب جب اسے مرتب کرنے کی باری آئی تو آپ نے کاتب کو بلایا، کہا شرائط لکھو۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ۔ تو سہیل بن عمر نے کہا لڑائی تو ساری رسول اللہ تے ہوئے۔ محمد بن عبداللہ کو تو شروع بھی مانتے تھے، لڑائی ساری رسول اللہ پر ہے۔ کہا ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے تو پھر عمرے سے نہ روکتے، پھر یہ معاہدات کی نوبت ہی نہ آتی، سارا جھگڑا تو اسی کا ہے۔ لہٰذا آپ رسول اللہ کو ہٹا دیجئے، اگر آپ رسول اللہ کو برقرار رکھیں گے تو معاہدہ کینسل۔ یار نبی کتنا شفیق ہوتا ہے، کتنا امن پسند ہوتا ہے، کتنا لوگوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ ہے نا اسے کاٹ دو۔ صحابہ نے کہا میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ فرمایا علی لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ فرمایا رسول اللہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ جب آپ سمجھ گئے کہ یہ صحابہ جو ہے اسے گوارا نہیں کر رہے تو آقا نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کدھر لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے سے اس جگہ کو صاف کیا۔ معاہدات طے ہوئی۔ اچھا ادھر معاہدہ مکمل ہوا ہے، ادھر کافروں کی طرف سے جو مذاکرات کرنے آیا ہے سہیل بن عمر، اسی کا بیٹا بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ہتھکڑیاں پہنی ہوئی، زخمی، جان بچاتے ہوئے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ادھر دیکھا تو بیٹا پہنچ چکا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے تو جیسے لینے کا حق ہے ویسا لیتا ہے، ایک طرف ہلا کر رکھتا ہے ایک دفعہ رب العزت، کہ تمام حسرتیں جو ہیں وہ جاگ جاتی ہیں۔ انبیاء نے پکارا نا ایمان والوں نے، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ اس حد تک جب پہنچے ایمان والے اور
رسول تو پھر اللہ نے مدد کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ اللہ ایمان والوں کا ایسا امتحان لیتا ہے کہ وہ اللہ کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی معاہدہ ہوا ہے، یہاں پہنچ گئے۔ سہیل بن عمر کہتا ہے میرا بیٹا ہے واپس کر دو، مسلمان ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ابھی معاہدے پر عمل تو نہیں ہوا، ابھی معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، کافر شاطر بھی ہوتا ہے چالاک بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اگر آپ بندہ واپس نہیں کریں گے، میرے بیٹے کو واپس نہیں بھیجیں گے، تو یہ پہلی بدعہدی ہوگی جو آپ کی طرف سے ہوگی، پھر ہم سے گلہ نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ، اور انہوں نے کہا صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ ادھر حضرت عمر کی غیرت جو ہے وہ برداشت اور آپے سے باہر۔ یار آپ اندازہ لگائیں 1400 بندے ہوں، ایک کافر مسلمان ہو کر آئے اور وہ بھی بڑی مشکل سے موقع پا کر بھاگا ہو، مسلمانوں کے پاس پہنچا ہو، ہتھ کڑیاں اور بیڑیوں میں جکڑا ہو، اور پھر اس طرح سے بغیر کوئی مزاحمت کے کوئی واپس کر دے، کیا دلوں پر بیتی ہوگی صحابہ کے بھی اور اس صحابی کے بھی جو بڑی مشکل سے گھر سے بھاگا تاکہ آزاد ہو کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ نبی کے دل پر جو رحمت للعالمین ہے کیا بیتی ہوگی۔ اسلام ہمیں ہر موقع پر صبر کا درس دیتا ہے۔ شریعت کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں دنیاوی نکات تو بڑے سمجھ میں آتے ہیں، تجارت کے، مزدوری کے، دنیاوی لین دین کے نکات اور اس کی باریکیاں بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اسلام کی باریکیاں سمجھنے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، سمجھ میں کیسے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کا امتحان لے رہے ہیں، صرف صحابہ کا نہیں، نبی کا بھی امتحان ہے کہ جو نبی معاہدہ کرتا ہے وہ معاہدے پر کتنا زیادہ عمل کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے واپس کیا، حضرت عمر جو ہے وہ تڑپ اٹھے، کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ جی آپ حق پر ہیں، کیا ہم مسلمان وہ کافر نہیں ہیں؟ بے شک آپ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں۔ کیا ہم اللہ رسول کو ماننے والے وہ اس کے منکر نہیں ہیں؟ معاملہ ایسا ہی ہے۔ یا رسول اللہ پھر یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر اللہ رسول تو اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، نبی ہے باس نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، کہا صدیق کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہم حق پر۔ تو کہا پھر یہ دب کر صلح کیوں؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے جواب دیا، وہی صدیق نے بھی جواب دیا۔ دیگر صحابہ دل برداشت تھا، برداشت سے باہر۔ ادھر وہ صحابی آہو اور سسکیوں کے ساتھ مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے اس کا والد اسے زبردستی واپس لے جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو، جانور ذبح کرو، سروں کو مڈوا دو، معاہدہ جو ہو گیا واپس جانا ہے۔ اب صحابہ پر ایک ایسی غیر یقینی کیفیت ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں کہا تھا ہم
عمرہ کرنے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا، لیکن عمر یہ بتاؤ، میں نے یہ کہا تھا اسی سال عمرہ کرنے جائیں گے؟ میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، میں نے خواب دیکھا ہے عمرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ بھائی خواب میں جو آپ نے دیکھا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے دن ہی پیش آئے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 40 سال بعد پورا ہوا۔ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے، بچپن کا خواب ہے حضرت یوسف کا، 40 سال بعد جا کر خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ حد درجہ خواب کی 40 سال ہوتی ہے۔ لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں، صبح پوچھتے کہتے تعبیر بتا دیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آئی ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ سچ ہو، وہ ہم خیال بھی ہو سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر وقوع پذیر ہو جائے، بہت لمبا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اچھا آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، دوسری مرتبہ کہا، لیکن سارے صحابہ خاموش پریشان تھا۔ اب وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سارا منظر صحابہ کی آنکھوں میں گھوم رہا ہے، صلح کی کڑی شرائط جو ہے وہ ان کے سامنے، اس طرح سے واپس جائیں گے۔ پیچھے منافقین کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان ٹرتے گئے نے لیکن واپس نہیں آنے لگے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں، آپ پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر کے لیے جاتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکل آتا اسے اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ اس سفر میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، وہ آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے اپنے پریشانی کا اظہار اپنی اہلیہ سے کیا، گھر والی سے کیا۔ تو مائیں ہمیشہ بچوں کی دفاع کرتی، ایسا ہے یا نہیں؟ مائیں ہمیشہ بچوں کی طرفداری کرتی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے ان پر بہت بڑا حادثہ گزرا ہے، وہ عمرے کی ادائیگی کی نیت سے اتنی خوشی کے ساتھ آئے اور ادھر آ کر موت پر بیعت کرنی پڑ گئی، پھر سخت شرائط کے ساتھ صلح کرنی پڑ گئی، اپنے آپ کو دبا کر، اور پھر یہ جو واقعہ صحابی کا پیش آیا آپ نے واپس کیا۔ لہذا اب میں ایک تدبیر بتاتی ہوں، آپ کریں گے انشاءاللہ، آپ کے دیکھا دیکھی وہ سب کرنے لگ پڑیں گے۔ کہا اچھا وہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ قربانی کریں، احرام کھول دیں اور اپنا سر جو ہے منڈوا دیں، آپ کو جب دیکھیں گے تو یہ خود بخود سر بھی منڈوا دیں گے، قربانی بھی کریں گے، احرام بھی کھول دیں گے۔ جب آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے تو اب کسی کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ یہ اب بھی اسی انتظار میں شاید اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جائے، شاید کوئی معاہدے کے اندر تبدیلی آ جائے، اس انتظار میں۔ لیکن جب آپ خود عمل کر کے دکھائیں گے تو گنجائش ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے حلق کیا، احرام کھولا اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ آپ کے دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ذی قعدہ سنہ 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ ماہ ذی قعدہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا۔ کتنے سالوں کے لیے؟ 10 سال کے لیے۔ اس سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے صلح حدیبیہ سے، راستے میں قرآنی سورہ فتح نازل ہوئی۔ ابتدا اللہ یہاں سے فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی۔ اب حضرت عمر کو اور دیگر صحابہ کو جب یہ بات پہنچے، کہا یا رسول اللہ کون سی فتح؟ اتنی مشکلات میں اتنے دب کر ہم نے صلح کی ہے،
کون سی فتح ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ رسول تجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بھائی جہاں پر نبی علیہ السلام کی نظر جا سکتی ہے، جہاں تک آپ کا علم ہے، عام امتی کا علم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ارشاد فرما رہے ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرما دی۔ اب ہوا کیا، 1.5 سال 1 سال گزرا تھا، مشرکین نے مخالفت کر دی، صلح کی کیا کر دی؟ مخالفت کر دی۔ صلح میں یہ بات طے تھی کہ ہم کسی کا ساتھ دے کر کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، جو جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی مدد کر کے تیسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن مشرکین نے دوسرے قبیلے کا ساتھ دے کر مسلمانوں کا حلیف جو قبیلہ تھا ان کے بندے مار دیے۔ اب ابو سفیان کو جب اس بات کا علم ہوا، اس نے کہا ہو مارے گئے، ہون ساڑی خیر نہیں۔ وہ آیا سفیر بن کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کوئی جواب، او جی تمہیں پتہ نا منڈے نے تو ساڈی گل کتنے مندے نے، انہاں کول غلطی ہو گئی، ہن معاف کر دیو، اگوں انج نہیں ہون لگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا یہ صلح کرنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، چاہے تو بہت بڑی بات کو بالکل ہلکی سی بات بنا کر پیش کر دیں، چاہے تو چھوٹی سی بات کو بہت بڑا حادثہ بنا کر پیش کر دیں۔ ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آقا علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں فاطمہ ان کے پاس جائے۔ بہرحال یہاں سے ناکام لوٹا، کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ کی تیاری کریں۔ کیا کریں؟ یار امن کتنی بڑی نعمت ہے، یہاں رک جائیں، کچھ اور نکات سنیں پھر یہاں سے آگے بات چلاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت ٹوٹل تعداد مسلمانوں کی 1400 یا 1500 ہے۔ اب تک جتنے مسلمان ہوئے کتنی تعداد ہے؟ معاہدہ ہوا، جنگ بندی ہوئی، سیز فائر۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، دڑا دڑ خطوط لکھنا شروع کر دیا، تاکہ جو امن کا زمانہ ہے یہ وقت ضائع نہ ہو۔ بھائی پہلے تو خطرہ ہوتا تھا نا، 2 مسلمان بھی کہیں نہیں جا سکتے تھے، لشکر بھیجے تب بھی خطرہ ہے، کہیں کافر حملہ نہ کر دیں، اپنی جان کو خطرہ، ساتھیوں کی جان کو خطرہ، جو مسلمان ہو کر مدینے آنا چاہتا اسے خطرہ، ہر طرح سے خطرات ہے۔ جو بھی مسلمان ہوتا چھپ کر آتا، کسی کو بتائے بغیر آتا، اور آپ کے پاس تعلیمات سیکھ کر وہ اسی طرح چھپ کر جو ہے واپس جاتا۔ ایک خوف کا عالم تھا، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ وہ تمام خوف اور خطرات ختم ہو گئے، آقا علیہ السلام نے دڑا دڑ خطوط لکھنا شروع کر دیا مختلف بادشاہوں کے پاس، فارس، روم، عجم کے جتنے بادشاہ ہیں اور قبائل کے جو سردار تھے، سرداران کے پاس آپ نے خطوط اور دعوت اسلام ان کے سامنے پیش کی۔ اب لوگ جو ہے دڑا دڑ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں، اپنی قوم کو لا رہے ہیں، بادشاہ جو ہے وہ آپ کی دعوت قبول فرما رہے ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اسلام جو پھیلتا چلا جا رہا ہے، امن کا زمانہ ہے۔ ادھر آپ نے صحابہ سے فرمایا تیاری جاری رکھو۔ بدعہدی ان کی طرف سے ہوئی، جب معاہدے کی پاسداری نہ کرے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان ہمیشہ وعدے کا اور عہد کا پاسدار رہا ہے، اور کافر ہمیشہ بدعہدی کا مرتکب ہوا ہے۔ جب بھی معاہدے کو توڑا گیا ہے تو کافر کی طرف سے توڑا گیا۔ افغانستان کی مثال سامنے، ادھر دوحہ میں، قطر میں
مذاکرات ہو رہے اور ادھر ڈرون حملے جاری تھے، ادھر ڈرون حملے. لیکن جب طالبان نے ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ فلانی تاریخ کو نکلنا ہے، آپ نے ان کے آخری سپاہی کے جانے تک ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کر کے دکھائی. مسلمان ہمیشہ امن پسند ہوتا ہے، لیکن آج جتنے امن کے ادارے ان کے پاس انہوں نے بنائے ہیں، نہیں ہیں، بنا لیے. کیا کر لیے؟ اچھا، انسانی حقوق کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس، یہ تو اسلام کا اور مسلمانوں کا پیغام تھا، یہ تو اسلام کا لوگو تھا کہ مسلمان جو ہے وہ امن فراہم کرتا ہے. اسلام امن اور سلامتی والا مذہب ہے، اسلام امن سے، اسلام سلامتی سے. یہ پیغام، یہ نعرہ تو ہمارا تھا کہ انسانوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، لیکن اسے بھی غیر مسلموں نے قبضے میں کر لیا. اور کہاں تک محدود رکھا؟ جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اگر ان پر ظلم ہوتا ہے نعرہ بلند کرتے، مسلمان مارے جائیں، ذبح کیے جائیں، کاٹے جائیں، کند چھریوں سے ذبح کیے جائیں، ان کے ٹکڑے کر کے جو ہے نہروں کے اندر بہا دیا جائے، الٹا لٹکا کر کتے چھوڑ دیے جائیں، عقوبت خانوں کے اندر بند کر دیا جائے، بے دردی کے ساتھ مار دیا جائے، کنٹینروں کے اندر بند کر دیا جائے، پانیوں کے نیچے جو ہے رکھ کر اوپر جو ہے ان کے اوپر کشتیوں کو رکھ دیا جائے، یا انہیں شپوں کے اندر ڈال کر سمندر برد کر دیا جائے، کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم مسلمانوں کے حق میں بولتی نظر نہیں آتی. ہمیشہ سے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے. ہم مظلومیت کی تاریخ رکھتے ہیں، ہم مظلومیت کی تاریخ رکھتے ہیں. مسلمان کسی دور میں بھی ظالم نہیں رہا، آپ تاریخ چیک کر لیں. مسلمان نے مسلمان پر تو ظلم کیا ہے حکمرانوں نے، لیکن کوئی مسلمان حکمران آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے کافروں کا بے دریغ قتل کیا ہو، ان پر ظلم کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ظلم سکھاتا ہی نہیں. اسلام نام ہے عدل کا، انصاف کا. اور آج پوری دنیا کے اندر پھر مسلمان بدنام ہے. مسلمان دہشت گرد، ایسا ہے یا نہیں؟ کون دہشت گرد؟ مسلمان دہشت گرد. اس لیے کہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے، ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے یہ دکھا دیا کہ ہم وہ مسلمان نہیں رہے جن مسلمانوں کی گفتار اور کردار کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ہم نے اپنے کردار کو خراب کیا. اقوام عالم کے نزدیک ہم وحشی بن گئے، درندے بن گئے. کیوں بنے؟ کہ 3 سالہ بچی بھی مسلمان کی درندگی سے محفوظ نہیں، 6 سالہ بچی بھی مسلمان کی درندگی سے محفوظ نہیں. یہ درندگی کرنے والا مسلمان، جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بھی مسلمان، ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے 6 لاکھ روپے رشوت دینے پڑتے ہیں، دینے والا بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان. دودھ کے اندر پانی ڈالنے والا بھی مسلمان، ملائی نکال کر بیچنے والا بھی مسلمان، ملاوٹ کرنے والا بھی مسلمان، جانور کے اندر ٹیکے لگا لگا کر دودھ نکالنے والا بھی مسلمان، گوشت میں ٹیکے لگا کر پانی بھرنے والا بھی مسلمان، کلیجی اور پھیپھڑوں کے اندر پانی ڈالنے والا بھی مسلمان، اسے بیچنے والا بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان، کھانے والا بھی مسلمان، ہر جگہ 2 نمبری کرنے والا مسلمان، گدے فروخت کرنے والا، کھلانے والا بھی مسلمان، کتے فروخت کرنے والا بھی مسلمان، چڑوں کے نام پر جو ہے لالیاں مارنے والا اور کوے کھلانے والا بھی مسلمان. کیوں نہ وہ ہمیں وحشی سمجھے، کیوں نہ وہ ہمیں درندہ سمجھے. آج آپ کو مارکیٹ میں اگر پاکستان میں کوئی مہنگی اور خالص چیز ملتی ہے، وہ بیرون کی ملتی ہے، ملک کی ایک بھی چیز آپ کو 1 نمبر نہیں ملے گی. یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا کریکٹر ہے. پوری دنیا میں ہمارا آم مشہور ہے، آم کا سیزن چل رہا ہے، لیکن وہ آم پاکستانی نام سے مشہور نہیں، انڈیا کے نام سے مشہور ہے. ہم انڈیا کو فروخت کرتے ہیں، وہ جو ہے پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. آم ہمارا ہے، کریڈٹ ہندوستان لے جا رہا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. ہمیں یہاں چاول ٹھیک نہیں ملتے، لیکن باہر کتنے اچھے جاتے. بولے
ہمیں جو پیٹی ملتی ہے اوپر کی 2 لائنیں ٹھیک اور نیچے سارے گلے سڑے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پھر ہمیں ننگا کر کے تلاشی نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہم نے اپنے وقار کو خود مجروح کیا. کل تک ہماری تاریخ یہ تھی ایک عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی نبی کے ہاتھ پر کہ ہم ایک مسلمان کو اتنا قیمتی سمجھتے تھے. پرسوں 2 ائمہ مساجد کو شکارپور کے اندر اغوا کیا. ڈاکوؤں نے بدماشوں نے ان کے گلے میں زنجیر ڈالی ہے. دونوں کے گلے میں ایک ہی زنجیر ہے, تالا لگایا. اتنا موٹا ڈنڈا علماء کرام کو مارا جا رہا ہے اور آفر انہوں نے کی ہے جب تک 2 کروڑ روپے نہیں لاؤ گے تب تک ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ویڈیو آپ نے اکثر نے دیکھی ہو. علماء کا وقار بھی ختم, ائمہ مساجد کا وقار بھی ختم. پہلے مسلمان کی جان محفوظ نہیں تھی, اب اہل علم وہ مسلمان جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, وہ امام مسجد جو ہر ایک سے پیار کرتا ہے اور ہر ایک اس سے پیار کرتا ہے, جو اس پورے علاقے کے مسائل حل کرتا ہے, لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے, بچوں کو قرآن سکھاتا ہے, مرنے سے لے کر پیدائش سے لے کر مرنے تک آپ کی ہر ضرورت میں غم میں خوشی میں شریک ہوتا, وہ بھی محفوظ نہیں مسلمان سے. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. تھر میں لوگ ذبح ہو رہے لیکن امیروں کے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. پھر کہتے مولوی صاحب دعا کرو بارش ہو. اللہ کی قسم جب تک ہم عمل کرنا نہیں شروع کریں گے 1000 اللہ والے ہاتھ اٹھا لے بارش نہیں ہوگی. اللہ ناراض ہے. فرمایا خشکی اور تری میں کوئی چیز ہلاک نہیں ہوتی مگر اس کی وجہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. آئے روز شارٹ سرکٹ, تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے پھیل جاتی ہے. 20 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ کر جو ہے بجھانا چاہتی ہے, نہیں بجھتی. یہ اللہ کے غضب کی آگ ہے, کیسے بجھ سکتی؟ یہ اللہ کے قہر. پورا دریائے چناب کے اوپر بہا دو اللہ کی قسم نہیں بجھے گی, اس لیے کہ اللہ کے قہر کی آگ, اللہ کے غضب کی آگے, اللہ کے غصے کی آگے ہم بے حیثیت مسلمان درندے بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں. بظاہر انسان نظر آتے, سفید کپڑے پہنے, کاٹن کے کپڑے پہنے, پراڈو گاڑی پر گھومتے نظر آتے. ہمارے اندر وحشت پائی جاتی ہے. ہمیں تنہا کوئی نظر آئے نہ اس کی عزت محفوظ نہ جان محفوظ ہے. ہم ایسے مسلمان بن گئے, دعائیں کیسے قبول ہوں گی, نسلیں کیسے اسلام پر چلیں گی. ہم نماز بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب مشکل سر پر آتی ہے. ہم ہفتے کے بعد بھی حاضری جمعے میں اس لیے دیتے تاکہ لوگ کی ویکھر میں بھی مسلمان ہوں. ہم قربانی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے, کہیں یہ نہ کہیں کوٹھی تو بڑی وڈی بنائی, دین قربانی بھی نہیں ہوتی. ہمارا ہر عمل دکھلاوا, ہمارا ہر عمل جو ہے اس کے اندر شہرت پائی جاتی ہے, نام و نمود پایا جاتا ہے. اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھنا شروع کر دیا. کتنا رونا رویا جائے. یہ ہمارے وہ کردار ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان کی نظر میں گر گیا. یقین کرے لوگوں کا اب کہتے ہیں جڑا داڑھی والا ہے وہ کو سامان نہیں لینا چاہیے. اس حد تک داڑھی کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے, پگڑی کے وقار کو مجروح کیا. جب میں اور آپ داڑھی پگڑی کی عزت نہیں کریں گے, خنزیر کھانے والا کیسا کرے؟ بولے جی. جو صبح سے شام تک جس کے ماں باپ کا ہی نہیں پتا, جو ولد الزنا ہے, جو ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے, ظاہر ہے اس نے قرآن کو چھین کر پھاڑنا ہی ہے. جب ہم قرآن کی عزت نہیں کرتے, قرآن والوں کی عزت نہیں کرتے, وہ کیسے عزت کرے گا جو قرآن کو ہی نہیں مانتا, جو نبی کو ہی نہیں مانتا, اللہ کو ہی نہیں مانتا, وہ کیسے ہماری عزت کرے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں دین باقی رہے, اہل علم کی عزت کرے, دین پر چلنے کی کوشش کرے, قرآن سے محبت کرے, دین سے محبت کرے, دین والوں سے محبت کرے, جتنا ہو سکے دین پر چلنے کی کوشش کرے. ورنہ یاد رکھنا انبیاء کی اولاد میں ہی مشرک پیدا ہوئے, کافر پیدا ہوئے, کیا ہماری نسل میں نہیں ہو سکتے؟ بھائی ہر نبی آیا, آخری بات, ہر نبی آتا رہا, سمجھاتا رہا, ماننے والے کامیاب, نہ ماننے والے ناکام. جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے عذاب کے ذریعے سب کو ختم کر دیا. اب کوئی بھی نافرمان دنیا میں باقی نہیں, صرف نبی کی اور اللہ کی ماننے والے رہے. تو پھر جب نبی دنیا سے رخصت ہوا, انہی کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, انہی کی نسل جو ہے اپنے نبی کے اور اپنے آباء و اجداد کے دین حق کو چھوڑ بیٹھی, بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئی. اللہ نے دوبارہ نبی کو بھیجا. نسلیں سنوریں گی دین پر چلنے سے.
بہرحال یہ تفصیل طلب موضوع ہے، بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھنا شروع کیے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ کیا ہوا؟ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 2 سال کا عرصہ ہے۔ اب صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ بولے یار، 14 یا 1500۔ جب آپ مکے کو فتح کر رہے تعداد کتنی ہے؟ 10,000 کا لشکر جرار۔ امن کے اندر ہی ملک ترقی کرتے ہیں۔ اگر امن ہوگا ملک کے اندر، معیشت ترقی کرے گی، ایمان ترقی کرے گا، اسلام ترقی کرے گا، مسلمان ترقی کرے گا۔ جن ملکوں کے اندر امن نہیں ہے وہاں کی معیشت بھی تباہ، وہاں کے دین کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں کی مذہبی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں مسلمان ہو ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ سب سے پہلے امن۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کیا ہے کہ یا اللہ اسے امن کا گہوارہ بنا۔ پہلی دعا ہے امن کا گہوارہ بنا۔ پھر دعا کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ معیشت کی دعا بعد میں۔ آج ہم معیشت کو پہلے رکھا ہوا، امن کو بعد میں رکھا ہوا۔ جب تک امن نہیں آئے گا معیشت مضبوط نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جنہوں نے سرمایہ داری کرنی ہے وہ آپ کے ملک میں نہیں آئیں گے۔ یہ اصول ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ 10,000 کا لشکر مکہ فتح ہوا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کے جانی دشمن تھے، جو ہر قدم پر آپ کو مارنا چاہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان عام فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ 14 سے 15 بندے تھے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اگر یہ حرم کے اندر بھی ملے انہیں قتل کر دو، حرم کے اندر بھی مل جائے تو قتل کر دو۔ اس میں سے بھی کچھ جو ہے سفارشیں پڑ گئی، اور کچھ جو ہے خود بخود آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لے دے کر پھر 4 سے 5 بندے رہ گئے جن کے بارے میں یہ حکم تھا کہیں بھی ملے، جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ ابن خطل اس میں سے کہ جو غلاف کعبہ پکڑ کر جو ہے دعا کر رہا تھا، لیکن سب سے بڑا گستاخ رسول تھا۔ اس کی گردن غلاف کعبہ پکڑے ہوئے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس حالت کے اندر اس کی گردن اتاری گئی۔ پتہ چلا گستاخ رسول کو بیت اللہ کے سائے میں بھی امن نصیب، بولے اس کی معافی وہاں پر بھی نہیں ہے۔ اور جو مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے نبی کو ناراض کرتے ہیں، جو مسلمان اپنے فعل کردار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے نبی کو ناراض کرتے ہیں، وہ اپنی خیر منائے۔ لہٰذا آج سے یہ ہم عہد کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، نماز 5 وقت مسجد کے اندر ادا کریں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، ہم میں سے ہر کوئی خود تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کی خواہش وہ نمازی بنے۔ خواہش ہے یا نہیں؟ بولے یار، کہنا جا پتر تو نماز پڑھ۔ جب تک خود نہیں جاؤ گے، بچہ چلو 1 دفعہ جائے گا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، جب وہ سمجھ جائے گا نا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، نماز ضروری ہے تو ابا پہلے اگے لگدا، تو پھر وہ بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ٹینکی میں پانی نہیں ہوگا ٹوٹیوں میں پانی نہیں آئے گا۔ اگر ٹینکی میں صاف پانی ہے ٹوٹیوں میں بھی، اور اگر وہاں گندا پانی ہے ٹوٹیوں میں بھی، جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کے بچے ہوں گے۔ آپ آگے لگیں گے، آپ کے پیچھے آپ کے بچے لگیں گے، اور آپ ہی مولوی سے، مسجد سے، مدرسے سے، قرآن سے، دین سے دور بھاگیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ سے دور بھاگنا شروع ہوں گے، اور پھر اسلام سے دور بھاگنا شروع ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے بچے نمازی بنے، حافظ قرآن بنے، قرآن کے پڑھنے والا بنے، مسجد میں نظر آئے اور وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرے، ہمارے بچوں کو دین کی بنیاد چیزیں آنی چاہیے، تو پھر آپ کو بھی دین سیکھنا ہوگا، آپ کو ان کے سامنے نمونہ بننا ہوگا۔ جب تک آپ نمونہ نہیں بنیں گے بچے دین نہیں سیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی اور اچھا محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بے عملی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔